میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جا پاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جا پاؤں کہاں۔ فتح مدی اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو، اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ جرمنی کے اندر 26 مارچ 2023 روزہ ہے چوتھا اور سنڈے کا دن ہے۔ آپ دیکھیں، قطعاً کوئی انسان بشر، کوئی گاڑی، کوئی ہل جل نظر نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے کہ سنڈے والے دن ان قوموں کا سونے کا دن ہوتا ہے۔ پورا ہفتہ جو کام کرتے ہیں تو سنڈے کو ٹکا کے یہ سوتے ہیں۔ عام طور پہ اس وقت رونق ہوتی ہے، کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لوگ اپنے کاموں کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ صبح 6 بجنے والے ہیں، لیکن کوئی ادھر، کیونکہ 6 بھی اس وجہ سے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ چینج ہوا ہے، رات کو 1 گھنٹہ پیچھے کرنے کی وجہ سے نارمل 5 بجے ہوتے ہیں، آج وہ 6 بجے تقریباً۔ تو اس وجہ سے یہ کسی قسم کی جو رونق ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان میں آپ آج کل جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن یہی خبریں چلتی رہتی ہیں۔ عمران خان کا فلاں کیس عمران خان کے اوپر ہو گیا۔ ابھی کل میں سن رہا تھا، ایک راجا نام کا سابقہ فوجی ہے جو آج کل بڑا مقبول ہوا۔ اس نے ویلاگ میں عمران خان کا مکمل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے محور اس کی خبروں کا۔ تو جو باتیں وہ کرتا ہے لوگ زیادہ اس کو سنتے بھی ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سابقہ فوجی ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بھی مجھے جو ہے نا بہت ہی اہم معلومات باوثوق ذرائع سے ملی ہیں، میرے تعلقات ہیں آرمی کے اندر، تو اس طرح میری جو خبریں ہوتی ہیں وہ عموماً بہت ہی باوثوق ہوتی ہیں اور میں جو بتاتا ہوں عموماً سچ ہوتا ہے۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا اس کی ایک ٹک ٹاک، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو جو قتل کرنے کا آرڈر ہے وہ عاصم منیر جو اس وقت پاکستانی فوج کا سپہ سالار، وہ کہنے کو حافظ بھی ہے، اور
عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس کو کسی جگہ سے ڈسمس بھی کروایا، غالباً ہٹایا گیا تھا، چینج کروایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا بھی اس کے دل میں ہے، اور وہ مکمل طور پہ اس نے اب جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کی پوری قوم وہ جس طرح عمران خان کے نعرے کے ساتھ مل چکی ہے، اس وجہ سے وہ اس میں ہڑبڑاہٹ کا شکار ہے. جو انتظامیہ جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، اور پھر آرمی کے جو اوپر ہائی رینکڈ آفیسران، اور پھر سپہ سالار، کہ یہ عوام جو ہے اگر وہ کمپلیٹ سارے کا سارا جو ہے وہ عمران خان کے اعلانیے کے ساتھ مل گئی تو پھر فوج کی رسپیکٹ اس پہ ابھی بھی بہت فرق پڑ چکا ہے. بہرحال وہ بات یہ کر رہا تھا کہ عمران خان کو قتل کرنے کا جو ارادہ ہے وہ آرڈر دے دیے گئے ہیں، اور وہ ISI یا جو ڈرٹی ہیری کے نام سے ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے ہر صورت میں قتل کرنا ہے، اس سے جان چھڑانی ہے، یعنی یا قتل کی شکل میں یا اس کو پکڑ کے جیل میں. اس کے چانسز کم ہیں کیونکہ جیل میں بھی لیڈر جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ مقبول ہو جاتا ہے، اور جو عوام ہے وہ اس کے لیے بازاروں میں سڑکوں پہ آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا یہ خیال ہے کہ اس کو قتل کرنے کا ہر صورت میں آرڈر دے دیا. اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہوگا پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو، عوام آ کے توڑ پھوڑ کرے یا جو اس کی ہمیں پر، کیونکہ وہ ایک دفعہ پاکستان پہلے یہ دیکھ چکا ہے. ایک چیز ہوتی ہے پہلی دفعہ، ایک چیز ہوتی ہے دوسری دفعہ. جب انہوں نے آرمی والوں نے بنگلہ دیش کے اندر ظلم و زیادتی کی تو وہاں جو ہوا وہ یہ جانتے ہیں کہ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے اور کیا رزلٹ نکل سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو مارنا ہے، تاکہ یہ جو خطرہ پیدا ہو گیا ان کی رجیم کو، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے 53 کے دور سے لے کے ابھی تک اصل حکومت تو ہے ہی آرمی کی ہے. یہ باقی تو سارے مورے ہیں یا ان کی پتلیاں ہیں جن کو لوگوں کے ووٹوں کے نام پہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. فیصلے سارے وہ ادھر کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کیسے کیسے ادارے بنے ہوئے ہیں، کیسے کیسے بزنس چلانے کی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کم از کم جو ملک ہے، ملک کی ترقی کے لیے اگر یہ سارا کام ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ملک ڈوب رہا ہو ایک دندل کے اندر تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر عوام کی طاقت کے سر پہ یہ ایک لیڈر آ گیا اوپر تو ہمارا جو سالہ سال کی محنت یا سالہ سال کا جو بچھایا جال ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. وہ مکڑی جیسے جال بنتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ خوراک جو ہے وہ آتی رہتی ہے، پرنٹ وہ چھوٹے چھوٹے جو اڑ کے کیڑے مکوڑے پھنستے رہتے ہیں. لیکن یہ جو جال بچھایا گیا ہے 1953 کے بعد کا، اگر وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کہاں سے آئیں گی پھر یہ سارے مال؟ اور یہ دیکھیں دنیا کی واحد آرمی ہے جس کے اندر وہ جو جرنیل ہیں یا جو سب سے زیادہ امارت امیر وہ بنتے ہیں ان کو جو نوازا جاتا ہے. پاکستان کے اندر زمین بڑی ہے زرخیز، تو اس میں سے لاکھوں مربع جو زمین ہے میرا خیال ہے جب سے آرمی بنی ان کو الاٹمنٹ اور یہ وہ. بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم یہ اس وقت صبح فجر سے پہلے لمبی بات نہیں کرتے. ہم اپنا وہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے ایک ٹائم بیچ میں صلی اللہ کا وہ کرتے ہیں باقی سیر کے ساتھ. صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد. لے جی
جی لوگ نماز کے لیے پہنچ رہے ہیں ٹیکسیوں پہ. کام پہ جانے سے پہلے اگر بندہ نماز فجر کی پڑھ لے تو میرا خیال ہے اس سے برکت ہر صورت میں ہے. میرا خیال پارکنگ کے لیے ہم جگہ دیکھنی پڑے گی کہاں ملتی ہے. تورات رمضان کی 6، انجیل رمضان کی 13 کو، وَأُنزِلَ الْفُرْقَانَ ل24 خلت من رمضان، اور قرآن کریم ماہ رمضان کی 24ویں تاریخ کو نازل ہونا شروع ہوا. جبکہ ایک روایت میں ہے کہ زبور کا نزول 12 رمضان کو شروع ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے ہیں. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے اور سناتے، پڑھتے اور پڑھاتے. جی ہماری جو صبح کی سیر اس کا منظر کشی آپ دیکھ لیں کون سے خوبصورت نظاروں سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں. باقی جی روشنی کے ساتھ بڑھتی جیسے جیسے صبح کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے ہماری سیر آج کی مکمل ہو کے واپس. یہ روٹین جو کئی سالوں پہلے شروع کی گئی، صبح فجر کی نماز کے بعد جو فرینکفرٹ کے نواح میں کھیت ہیں ان میں واک تقریباً پونا گھنٹہ، وہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے. بعض اوقات 3 دوست ہوتے ہیں، بعض اوقات 5 ہو جاتے ہیں، اور پھر عام دنوں میں 10 تک بھی پہنچ جاتے ہیں. جب سیٹرڈے، یہ دیکھیں شہر کی جو لائٹیں ہیں